بہت مزہ آ رہا ہے سر آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسلام عمر کی باب کو دیکھیں، اسلام عمر کہ عمر کس حالت میں مسلمان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے اس حدیث میں نے وہ روایت ایک دفعہ پڑھی ہے کہ اس کو عاص بن وائل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، جو ان شانئک هو الابتر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، قرآن نے بولا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے، دشمن ہے، گالی دیتا ہے، حجو کرتا ہے، اور یہ کبھی مسلمان بھی نہیں ہوا، اس نے پناہ دیے تو اس نے کلمہ پڑھی، اور یہ نفاق ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ ملاحظہ کریں، میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء آیہ نمبر 90، سورہ نساء آیہ نمبر 77، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو مکہ مکرمہ میں کہا جاتا تھا کہ جہاد ابھی واجب نہیں ہوا ہے، آپ جہاد سے ہاتھ روکیں، اپنا ہاتھ روکیں، مکے میں کیا کریں، صرف نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو، جہاد نہیں یہاں پر۔ فلما کتب علیہم القتال، اور جب یہ مدینہ منتقل ہوئے تو ان پہ جہاد واجب ہو گیا۔ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ، تو یہ کفار سے ایسے یہی لوگ جو مکے میں کہتے تھے نا کہ ہمیں اجازت دے دو جہاد کرنے کی، اب مدینے میں جہاد واجب ہوا تو یہ کفار مشرکین سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، کفار سے ڈرتے ہیں۔ وقالوا، یہ کہتے ہیں ربنا لما كتبت علينا القتال، اے اللہ تو نے جہاد کیوں واجب کیا، اللہ تو نے جہاد کیوں واجب کیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں رہنے تو اپنی زندگی گزاریں، اپنی طبیعی موت مریں۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، ان سے کہہ دو کہ دنیا ایک چھوٹی چیز ہے، آخرت اہل تقوی کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، یہ قرآن مجید، اب اس کی تفسیر دیکھو، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثانی، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 بیروت لبنان میں۔ یہ کتاب الجہاد ہے، صفحہ نمبر 197 ہے، حدیث نمبر 2424 ہے، 2424، حدیث صحیح علی شرط البخاری، حدیث صحیح بشرط بخاری ہے، حاکم کا قول ہے، 2424 وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری، ذہبی نے تلخیص مستدرک میں بھی موافقت کی کہ حدیث بشرط بخاری صحیح ہے۔ حدیث کیا؟ عبد الرحمن ابن عوف و اصحابا لہو، عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی، اس کے دوست، ابن عباس کہتے ہیں اتوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی اس کے کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کے، سب کو پتہ ہے، ابو بکر عمر عثمان، یہ اس کے ساتھی ہیں۔ فقالوا یا نبی اللہ، انہوں نے عرض کیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کننا فی عز ونحن مشرکون، ہم جب تک مشرک تھے ہم عزت میں تھے، ہم بڑے عزیز تھے، بڑے شریف تھے۔ فلما آمنا صرنا اذلہ، جب ہم مسلمان ہوئے، ایمان لائیں تو ہم ذلیل بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی امرت بالعفو فلا تقاتل القوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی مکے میں مجھے جہاد کا حکم نہیں ہے، مجھے ابھی حکم ہے کہ جو بھی مجھ سے زیادتی کرے میں بخش عفو کروں، تم خبردار کفار کے ساتھ جنگ نہیں کرنا، یہاں پہ خون ریزی نہیں کرنا مکے میں۔ فلما حولہ الی المدینہ، جب اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کر کے جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، امرہ بالقتال، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جہاد واجب ہے۔ فکفو، یہی لوگ عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی جہاد، وہ مکے میں تو شہر بن رہے تھے نا کہ جہاد کرنا دو ہمیں، مکے میں شہر بن رہے تھے، مدینے جب جہاد واجب ہوئی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی جہاد نہیں کر سکتے جی، مجبوری ہے۔ فانزل اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ نے آیت نازل کی، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان لوگوں کا تو پتہ ہے نا کہ جب آپ ان سے مکے میں فرماتے تھے کہ جہاد نہ کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پہ جنگ واجب ہوا ہے، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، یہ اتنے بزدل ہیں کہ یہ مشرکین سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے، بلکہ اللہ سے زیادہ مشرکین سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ سری ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی یہ مکے میں منافق تھے، نفاق کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ جہاد کی اجازت دی جائے، اور حقیقت میں یہ مشرکین سے ایسے ڈرتے تھے، اللہ سے زیادہ مشرکین سے ڈرتے تھے۔ دیکھو آیا یہ ہے، الم تر الی الذین قیل لهم اذا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ وَأَشَدَّ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اللہ تو نے کیا کیا، جہاد کیوں واجب کیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب. چاہے تو میں ترجمہ دکھاؤں، تراجم موجود ہے طاہر قادری وغیرہ کے، ترجمہ میں نے صحیح کیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ واضح ہے، میں خود ترجمہ کر سکتا ہوں سر. آپ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں نجب دعوتک لولا اخرتنا الی اجل قریب نجب دعوتک. وہ آپ نے دو دفعہ اس آیات کو پڑھا، وہ نقطہ جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا. نجب دعوتک نہیں ہے بھائی، نجب دعوتک نہیں ہے. کہاں ہے؟ دیکھو، لا الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله وشد وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. اللہ پہ اعتراض کیا کہ تو نے غلطی کیا، جہاد کیوں واجب کیا. لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں اپنے طبیعی موت مرنے دے بھائی. کہاں نجب دعوتک؟ قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى. آگے پڑھو. ولا تظلمون فتیلا. وہ دوسری جگہ ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. میں کنفیوز ہوا. تو ٹھیک ہے نا، تو یہ فراڈ میں کہہ رہے تھے نا مکے میں، آپ کہتے تو پتہ چلا نا مدینہ کہ یہ مکے میں فراڈ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمیں جہاد کر، جب جہاد واجب ہوا تو پتہ چلا کہ کفار اللہ سے نہیں ڈرتے، کفار سے ڈرتے. قرآن نے شہادت دے دی، ختم. سابقون الاولون چلے گئے بھائی آپ کے. سر بات کر رہا ہوں. سابقون الاولون آپ نے کہا کہ اہل مدینہ، اب وہ اہل مدینہ اس کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ وہ ہے جو مدینہ میں رہتے ہیں. پھر تو وہ مدینہ فتح مکہ کے بعد وہ تو واپس مکہ آ چکے ہیں نا، تو پھر تو وہ اہل مدینہ رہے نہیں، تو پھر منافق کہاں سے ہوئے؟ کبھی نہیں، کبھی مکے واپس نہیں آئے نا. کب وہ دیکھیں مہاجر کے لیے واپس مکے میں رہنا حرام ہے. حج کے لیے جا سکتا ہے، واپس مکہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا. سب مدینے کے رہائشی بن گئے. فتح مکہ کے بعد آئے ہیں واپس، وہ صرف زیارت کے لیے آئے، رہائش کسی نے اختیار نہیں کیا. اوکے سر. اس کو کہتے ہیں تعرب بعد الہجرہ. تعرب بعد الہجرہ کبائر میں سے ہے کہ جو ہجرت کو چھوڑ کے واپس مکہ رہائش کرے وہ کبائر میں سے، ٹھیک ہے نا. وہ اس آیت میں ایک پوائنٹ اور ہے. جی سر. اس آیت میں ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعلمهم نحن نعلم، منافقین آپ نہیں جانتے وہ ہم جانتے ہیں. تو آپ کس طرح جو ہے ابو بکر اور عمر جو ہے آیتوں سے اس کو مصداق بنا کر، اس کا مطلب یہ ہے بھائی دیکھو کہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے خطاب ہیں، ایاک اعنی واسمع یا جارہ. میں آپ کو کچھ آیات، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے نا. مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما، آپ کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا لیلۃ القدر کیا چیز ہے، پتا تھا، بخوبی پتا تھا. یہ اس طرح کا یہ جو ہوتا ہے ایاک اعنی واسمع یا جارہ. بل وان كنت في شك مما نزلنا على عبدنا وان كنت في شك مما انزلنا اليك. یہ قرآن مجید میں ہے. ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں آپ کو کچھ مثالیں دکھا دیں. قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مذمت نہیں کیا اور کبھی اس کو جاہل نہیں بولا کہ تم کو نہیں آتا تم. یہ سب ایسے موارد ہیں جو اس طرح ہے کہ خطاب ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مخاطب مسلمان ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں. مثلا سورہ یونس میں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ. اگر آپ کو شک ہے اس وحی پر جس کو ہم نے آپ پہ نازل کیا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو اہل کتاب سے پوچھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا قرآن پر؟ ہو ہی نہیں سکتا. جو قرآن پہ جو شک کرے وہ تو کافر ہے. یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. قرآن مجید میں آیا ہے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ فَلَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. کس طرح آیا نا، ایک منٹ میں آیا دکھاؤں تاکہ مثلا قرآن مجید میں یہ آیت دیکھیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنانا، اللہ نہ بنانا، تو جو جہنم میں ذلیل کر کے ملامت کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر میں خطاب ہے، حقیقت میں وہ معنی نہیں ہے، یعنی مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے حقیقت میں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ بھی سکیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنائے. وَلَقَدْ أَوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. مزید حکم کریں. آ رہا ہوں اپنے تیسرے سوال کی طرف.
سر جی آپ مباہلہ آیات ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. جی جی آپ نے بہت تفاسیر پیش کیے ہیں کہ ندعو جو ہے وہ تو معطوفات ہے، تو ندعو جو ہے اب جس طرح ابناءنا کو شامل ہے اسی طرح شامل ہے. مجھے نہیں، آپ کچھ ندعو ابناءنا ونساءکم اوکے وانفسنا. آپ نے بہت تفاسیر سے یہ بات ثابت کر دیا، بہت تفاسیر سے یہ آیات ثابت کر دیا کہ انفسنا سے، بہت اہل سنت والجماعت کی تفاسیر سے کہ انفسنا سے مراد حضرت علی ہے. جی جی کیونکہ وہ بنفسی ہی پیغمبر تھے. پیغمبر جس طرح رسول اللہ تھے بنفسی ہی، اسی طرح ہے نا آپ کا عقیدہ؟ رسول اللہ کی طرح تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل مانند تھے، بمنزلہ نفس النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بمنزلہ نفس کی تھوڑا تشریح کرے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح علی ان کا نفسی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے متعدد طرق سے کہ علی علیہ السلام بالکل مجھ جیسے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، علی علیہ السلام معصوم ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام ان سے افضل ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ما یحتاج الیہ الناس یعلمہ، جو سب لوگ قیامت تک جس چیز کا حلال و حرام اور دوسرے مسائل کا علم کوئی جاننا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا علم ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کا علم ہے. یعنی عصمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پاس مثل ہوا نا، مثل ہوا، نفس تو نہیں ہوا. بالکل مثل ہوا، بالکل مثل مساوی ومنزلہ نفس النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جا رہا ہوں اب اپنے دوسرے، وہ جو ہے یہ آیت جو ہے وہ میں اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھا، جا رہا ہوں اپنے تیسرے سوال کی، چوتھے سوال کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صحیح. آپ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر مراد ہے. صحیح. تو لا ترفعوا بھی جمع ہے، آمنوا بھی جمع ہے، اس میں تو وہ تو دو تھے. بالکل. خطاب ان سے نہیں ہے نا، سبب نزول ہوا ہے، سبب نزول ہوا ہے، خطاب ان دونوں سے نہیں ہے نا، خطاب مکہ مسلمانوں سے ہے. لازمی بات ہے خطاب ان دونوں سے نہیں، خطاب ان دونوں سے ہوتا تو ان کے لیے تسنیہ آتا نا. تو ان دونوں نے آواز بلند کی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ آواز بلند نہ کرو، آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. یہ آیات جب نازل ہوئی تو وہ تو مکلف تھے نہیں، اس کی جو ہے اس نے آواز بلند کیا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوا ہے. نہیں، توقیر پہلی بات مسلم میں موجود ہے کہ اس سے پہلے بھی آیت نازل ہوئی تھی، پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا، سنہ 5 سے پہلے نازل ہوئی تھی ایک دفعہ، وہ الگ بات ہے. لیکن توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے، اس کے لیے کسی آیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ واضح بات ہے کہ جب آپ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے نبی ہے تو ان کا احترام کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کے عظمت تعظیم کرنا، یہ سب واضح بات ہے. یہ دیکھیں دنیا میں بہت سارے مسلمان ہیں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھی ہے، یہ آیت نہیں پڑھی ہے، لیکن ان کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. دنیا میں ایسے ان پڑھ لوگ بہت ہیں کہ ان کا کوئی پڑھنا لکھنا نہیں آتا، حدیث نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بہت ضروری ہے، یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی طاعت آپ پہ واجب کیا، اس کی شفاعت سے آپ جنت جائیں گے، اس کی شفاعت نہیں کریں گے آپ جہنم جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا توقیر لازم ہے. اور آیات توقیر قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا احترام. تو یہ انہوں نے جو بات آواز بلند کی ہے، دیکھیں ان کو بخوبی پتا تھا کہ آواز بلند کرنا یہ بے احترامی ہے، بخوبی پتا تھا، اور یہ بھی بخوبی پتا تھا کہ ان کا احترام ہے. سر اجازت دے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کو پتا تھا. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے حدیبیہ کے زمان، حدیبیہ میں جب وہ مسعود ابن سہل، کیا نام ہے اس کا، وہ آیا تھا کفار کی جانب سے ایلچی بن کے، تو اس نے یہی جا کر مکے والوں کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، مسلمان اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. مسلمان جب وہ تھوکتا ہے تو مسلمان اس کے تھوک کو اٹھاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ آ رہا ہے. ہاں، جب وہ تھوکتے ہیں تو مسلمان ان کے وہ خود مشرک تھا، ویسے مشرکین کو بتا رہا تھا کہ دیکھو ان سے تم قتال نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، کہ مسلمان اس کے کتنے فدائی ہیں. اور وہ جب وضو لیتا ہے تو اس کے وضو کی پانی کو اٹھاتے ہیں، اور وہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو سب خاموشی سے سنتے ہیں، ان کے حضور میں، ان کے بارگاہ میں آواز اپنی بلند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. حتیٰ کفار کو بھی یہ پتا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس طرح کی جاتی ہے کہ ان کے سامنے آواز بلند نہیں کیا جاتا. تو یہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں کہ آواز بلند کرنا یہ بے ادبی ہے، یہ تو بچے کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اور کفار مشرکین کو بھی پتہ تھا. اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام واجب ہے، بے احترامی حرام ہے، یہ بھی ان کو پتہ تھا. تو آواز جو بلند کی ہے تو ان کو بخوبی اس کے حرمت کا پتہ تھا. اور پھر قرآن نے بھی یہ جہل کا جو ہے نا عذر اٹھا دیا، فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا نا. یہ جہل کا عذر بھی نہیں کر سکتے. قرآن نے خود کہہ دیا کہ پتہ بھی نہ بھی ہو تب بھی اعمال حبط ہو جائیں گے. ختم. مزید سر بات یہ آپ یہ دلیل ہے آپ کا شیخین کے کفر کے لیے، اور ایک دوسرا دلیل ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. آپ جو کہتے ہیں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ انسان گمراہی کی طرف لے کے وہ انسان کفر کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ کا یہی عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کفر دون کفر بھی ہے. یعنی بدعت کے دو اقسام ہیں، ایک وہ بدعت جو انسان کو کافر بنا دیتا ہے بدعت کبریٰ، اور ایک وہ بدعت جو انسان کو جو ہے وہ گناہگار بنا دیتا ہے اور کفر جو ہے اس پر صادق نہیں آتا، یعنی اس کو کافر کہنا. لیکن آپ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ہر بدعت سے جو ہے وہ معنی لیتے ہیں وہ بدعت کبریٰ، یعنی آپ کہتے ہیں کہ بدعت کے دوسرا قسم ہو نہیں سکتا. کتاب اہل سنت والجماعت کا ہے اور ترجمہ آپ کرتے ہیں. پھر میں آپ کو اہل سنت والجماعت کا ایک کتاب کا حوالہ پیش کرتا ہوں. میرے پاس ابھی کتاب نہیں ہے، وہ چونکہ لائبریری میں ہے اور میں گھر آیا ہوں. میرا لائبریری ہے جو ہے وہ میرے گھر سے تھوڑا آگے ہے. تو میں آپ کو ایک کتاب جو ہے اس کا حوالہ دیتا ہوں. جس طرح آپ اہل سنت والجماعت کے کتابوں میں جس طرح آپ کا جو ہے وہ عادت ہے کہ آپ بدعت کا معنی وہی کرتے ہیں کہ بدعت کبریٰ، یعنی جس سے انسان کافر ہوتا ہے. آپ مسند امام احمد کو کھول لے. مسند امام احمد جمع غزا کے بعد راوی ہے مصیب عن ابیہ قال کان علی فقال خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر وعمر وانا وان احدثنا بعدهم. آپ اسی میں جو ہے وہ کاپی میں لکھ چکا ہوں، ابھی میں اپنے حافظے سے لکھا. آپ کتاب کو دیکھیں اور وہ حدیث وہ ترجمہ کریں. صحیح ہو نہیں سکتا نا، وہ ترجمہ کریں. وہ حدیث تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے سر، صحیح حدیث ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو کیسے موسیٰ کے صحابہ ہارون سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی صحابی ہارون سے بہتر ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. جب کوئی صحابی، یہ تو حدیث تو متواتر ہے نا. یہ حدیث تو متواتر ہے کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اور ہارون موسیٰ کے امت میں کوئی اسرائیلی، کوئی یہودی ہارون سے بہتر ہو سکتا ہے؟ خیر هذه الامه بعد نبی ابو بکر و عمر، یہ ہو ہی نہیں سکتا جناب. سر خیر هذه الامه امت میں بہترین وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوگا، جو ہارون جیسا ہوگا اس امت میں نا. ٹھیک ہے نا. آپ جہاں تک بدعت کا تعلق ہے دیکھو بھائی، صحیح نسائی جلد نمبر 1 دیکھو، یہ صحیح نسائی ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، صحیح ہے. سب ناصر البانی نے صحیح کہ جلد نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. شیعہ نے بھی روایت کی، آپ لوگوں نے بھی. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. میرے پاس ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت جہنم میں. ٹھیک ہے نا. تو ہر بدعتی جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک حدیث. اب میں آپ کو قرآن کی کچھ آیات دکھا دیتا ہوں. قرآن کی بھی کچھ آیات دکھا دیتا ہوں کہ بدعت جو ہے ہر طرح کا کفر ہوتا ہے، لیکن وہ ہر طرح کا کفر جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس کا کفر جو ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین پہ اسلام کے احکام جاری کرتے تھے نا. حقیقت میں جو کافر ہوتا ہے اس طرح نہیں کہ وہ اس پہ مرتد کے بھی احکام جاری ہوں. ارتداد اور کفر میں فرق ہوتا ہے. یہ کتاب ہے قرآن مجید سورہ مائدہ، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یہ صریح ہے کہ بدعتی کافر ہے. اچھا، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته لا انه لا يفلح الظالمون. یہ قرآن مجید فرماتا ہے چاہے آپ قرآن کی آیات کی تکذیب کریں یا اللہ تعالیٰ پر آپ افتراء کر لیں. بدعت جو ہے اللہ تعالیٰ پہ افتراء ہوتا ہے. ایک چیز جو شریعت میں نہیں، آپ کہتے ہیں شریعت کا جز ہے، حلال حرام بنا لیتے ہیں نا. تو یہ برابر ہے، سوائے آپ دیکھیں
ومن اظلم، اس شخص سے زیادہ گناہکار، ظالم، ستمگر کوئی ہے ہی نہیں. یہ کیا کرے کہ اللہ پہ یا تو افترا کر دے، کذب، یا آیات کی تکذیب کرے. دونوں ایک جیسے ہیں، چاہے آپ افترا کریں چاہے آیات کی تکذیب کریں. تو جو بدعت باندھتا ہے نا، وہ آیات، وہ اللہ پہ افترا کر رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آیات ہیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. مزید آپ ختم ہے آپ کے سوال خان صاحب؟ سر ایک بات کر رہا ہوں سر، میں انٹرسٹڈ ہوں کہ میں شیعہ کے عقائد جو ہے وہ بھی دیکھوں. موبائل میں جو ہے وہ کتابیں بہت پڑھی ہے، لیکن میرا نظر جو ہے وہ تھوڑا ویک ہے، تو میں موبائل کو زیادہ تر دیکھتا نہیں. اور ہمارے ہاں جو ہے یہاں تو سارے اہل سنت والجماعت رہتے ہیں، تو کتاب تھوڑا مشکل ہمیں مل جاتا ہے. تو آپ کس طرح پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ میں اپنے خرچے سے جو ہے وہ لے لوں گا جتنے بھی کتابیں ہیں شیعوں کے سب کتابیں، سب کے سب آپ PDF آن لائن موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لینا، مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بہت سارے سائٹس ہیں، موبائل کو زیادہ دیکھ نہیں سکتا، تو میں کیا کر لوں؟ مجھ سے کتابیں کہتا ہے، کتابیں آپ کو PDF صورت وہ پرنٹڈ آپ کو بیچ کے لے کے دے دوں؟ یس، وہ میرے پاس اپنے پاس سب شیعہ کتابیں نہیں، آپ کو کیا لے کے دوں بھائی؟ میرے اپنے پاس نہیں ہے سب شیعہ کتابیں کتابی صورت میں، تو ہزاروں کتابیں. اوکے سر، نائس ٹو میٹ یو. آپ اگر موبائل میں نہیں دے سکتے نا بھائی، وہ لیپ ٹاپ لے لو، ایک چھوٹا سا یوز لیپ ٹاپ لے لو، اس میں آپ کو موٹا نظر آئے گا نا. صحیح ہے، نائس ٹو میٹ.